السلام علیکم، میرا نام ضمیر عالم ہے اور میں خیبر میڈیکل کالج میں فورتھ ایئر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ FSC کرتا ہے، سیکنڈ ایئر کرتا ہے، اس کے بعد اس کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، MD کیٹ کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، اس کے لیے کافی محنت ہوتی ہے، کافی پڑھتا ہے، کافی جو ہے نا وہ اسٹڈی ہوتی ہے، کافی ایک ایفرٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے نا وہ اس لیے کہ وہ ایک پبلک گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو سکے، اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کا MBBS میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو 5 سال وہ مسلسل محنت کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ MBBS کر کے ہاؤس جاب کرتا ہے، ہاؤس جاب کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے ڈفرینٹ 5-6 سال۔ اس کے بعد پھر رجسٹرار، سینئر رجسٹرار بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جا کے کنسلٹنٹ لیول پہ جو ہے نا وہ جاتا ہے، وہ ایک پراپر ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو ایک پوری ایفرٹ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو مطلب اس ایفرٹ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ جب ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ ہم سے 3-4-5 منٹ کی جو ہے نا وہ صرف 1500 یا 1000 فیس لے لیتا ہے، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا ایک ظلم ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن اس کے پیچھے جو ایک ایفرٹ ہے کہ ایک ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، اس کے حوالے سے ان کو وہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ویڈیو سیریز شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری جو MBBS کے اندر ایک لائف کیسے ہوتی ہے کلاسز کی، اس کے بعد ہاسپٹل میں کیسے ہم سیکھتے ہیں پیشنٹ کے، کہ پیشنٹ سے ہمارا تعلق کیسے ہوتا ہے، ان سے ہم جو ہے نا ان کی بیماری کے متعلق کیسے پوچھتے ہیں، اور ہماری جو ہمارا ایک سفر ہے وہ کیسے کنٹینیو ہوتا ہے، ہم اسکریچ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک ڈاکٹر کیسے بنتا ہے۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ جو ہے اس سیریز میں کوشش کروں گا کہ وہ سب ڈیٹیل آپ کو بتاؤں اور آپ کو ساتھ لے کے چلوں۔ ابھی ہمارا جو ہے نا فورتھ ایئر MBBS چل رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے مطلب 5 سال پورا MBBS ہوتا ہے، تو جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، اس میں ہم صرف کالج میں ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں، اور کلاسز جو ہیں نا اس کے بعد پریکٹیکلز ہوتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ پریکٹیکلز سکھائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا ان پریکٹیکلز میں بلڈ پریشر ایٹسیٹرا مختلف چیزیں۔ تو جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں وہ ہمارے پیرلی کالجز میں جو ہے نا وہ گزرتے ہیں کالج میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سوشل ورک بھی سیکھتے ہیں، مطلب ابھی جیسے انجیکشن لگانا، اور اس طرح جو ہے نا کینولا لگانا، ڈرپ وغیرہ لگانا، یہ سب چیزیں بھی سیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، جیسے ہی جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ جب MBBS میں ایڈمیشن لے لیتا ہے فرسٹ ایئر میں، تو جو گھر میں ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور ماں باپ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو اب پورا ڈاکٹر بن گیا، اور یہ جب گھر آئے گا تو ہم اس سے بیماری کے متعلق پوچھیں گے، ہمیں تو اس کو یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے کیا دوائی ہوگی، یا ہم کہیں گے کہ اس کو جا کے انجیکشن لگا کے آؤ، یہ جو ہے نا کوئی ڈرپ ہے تو وہ لگا کے آؤ، کینولا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، بچے کو تھوڑا سا ٹائم دے ان کو، کیونکہ یہ چیزیں سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور یہ دوائیاں اور ایک بیماری کو جو ہے نا وہ تشخیص، اس کی ڈائگنوسس، اس کے لیے بھی کافی ٹائم ریکوائر ہوتا ہے۔ تو ایسے نہیں کہ وہ بس ایک ہفتے بعد گھر ہے تو آپ کے بس وہ ڈاکٹر بن گیا، سب چیز سیکھ لی، نہیں، وہ مہینہ 1.5 2 3 گزارے گا، تو اس کے بعد یہ ڈرپ لگانا، یہ انجیکشن وغیرہ اور یہ کینولا وغیرہ، یہ سب کچھ وہ سیکھ جائے گا، تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو تھرڈ ایئر MBBS ہوتا ہے، فورتھ ایئر فائنل ایئر، اس میں کچھ وقت ہم کالج میں گزارتے ہیں اور کچھ وقت جو ہے نا ہم ہاسپٹل میں گزارتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کالج میں بھی ہمیں کچھ چیزیں جب سکھاتے ہیں تو اسی کے متعلق ہم جاتے ہیں، پھر ہاسپٹل میں وہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سینئرز پروفیسرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ان سے کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں وہ مریض کا معائنہ کرتے ہیں، تو ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ یہ مریض سے کون کون سے سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ مریض ایک کچھ جو ہے نا علامات کے ساتھ آیا ہے تو اس کو کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ان کا معائنہ وہ کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے نا ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ جو ہے نا آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں، مریض کو جو ہے نا کوئی بیماری ہے اس کی آپریشن کرنے کے لیے، تو وہاں پر ہم ان کے صرف جو ہے نا ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے نا یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہے نا یہ فالو کر رہے ہیں، تو ان کو ہم صرف وہاں ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو جو تیسرا چوتھا پانچواں سال ہوتا ہے وہ ہمارا آدھا کالج میں کچھ گزرتا ہے، کچھ ہمارا وارڈز میں گزرتا ہے، وہاں پہ مختلف وارڈ، جیسے میڈیسن کا وارڈ ہو گیا اس میں، اور اس طرح جو ہے نا پلمونالوجی کا یعنی سینے کے متعلق جو بیماریاں ہے اس کی، اور اس طرح آئی وارڈ، آنکھوں کے متعلق کچھ بیماریاں ہو گئی، جو بھی سرجری وغیرہ آپریشن کرنا کسی نہ کسی کو کوئی جو ہے نا آنکھوں کا مسئلہ ہو، اس طرح ENT کے وارڈ میں کان، ناک، گلا، اس کے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہے، اس طرح گائنی کا وارڈ، تو یہ مختلف وارڈ جو ہے نا یہ سارے وارڈز
میں ہم جاتے ہیں، وہاں سے جو ہے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا یہ ایک پروسیس چلتا ہے گریجولی، ہم جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا جیسے سیڑھیوں پہ انسان چڑھتا ہے، تو یہ ڈاکٹر بھی جو ہے نا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں ایک منزل کی طرف. تو ہمارا بھی جو ہے نا یہ سفر ایک جو ہے نا وہ روانہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر فائنل ایئر میں چیزیں سیکھتے ہیں. فائنل ایئر تو اس کے بعد جب فائنل ایئر ہو جاتا ہے تو 1 سال کی ہمارے ہاؤس جاب ہوتی ہے، تو اس میں پھر جا کے ہم وہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی جیسا کہ میں 4th ایئر ہے تو انشاءاللہ اس میں ویکلی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ سے کچھ چیزیں جو ہے نا ڈسکس کروں کہ ہمارے وارڈز میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مریض آتا ہے تو اس کو کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک خاص فرض کے آنکھوں کی بیماری ہے تو کون کون سی بیماریاں زیادہ ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے. اور کون کون سی ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں جو ہے نا مریض ہمیں بتاتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکس کروں. تو جیسے ابھی ہمارا 4th ایئر سٹارٹ ہوا ہے تو پہلا ہفتہ تھا تو ہمارا جو وارڈ تھا وہ آئی کا یعنی آنکھوں کا وارڈ تھا، اس میں ہم نے جانا تھا. وہاں پہ ہم جو ہے نا پروفیسرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مریض آتے ہیں ان کا معائنہ کرتے ہیں، ان کی بیماری کے متعلق پوچھتے ہیں. اس کو ہم جو ہسٹری کہتے ہیں کہ مریض آیا ہے تو اس کو جو ہے نا کیا کیا بیماری ہے، کب سے ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اور سب جو ڈیٹیل ہے ساری تفصیل ہم اس سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ اس کو کیا کیا چیزیں ہم جو ہے نا وہ آگے اس کی علاج کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا دوائیاں دیں گے، یا اس کو جو ہے نا آپریشن کرنا ہے، اس کے سرجری کرنی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے آنکھوں کا کہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی دور کی نظر زیادہ تر خراب ہوتی ہے، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا نزدیک کی نظر یعنی اخبار پڑھنا یا کتابیں پڑھنا اس میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی. تو آپ کی اگر نظر میں تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس طرح کی یہ کہ ایک آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں 9th 10th کلاس میں تھا تو مجھے جو ہے نا مطلب کچھ ہوتے اس طرح کے کیسز کہ مجھے بورڈ سے ہی نظر نہیں آتا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ سب کو اس طرح ہے کہ سب کو بورڈ سے ہی نظر نہیں آ رہا تو شاید مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد جب میں مطلب 10th کیا میں نے تو اس کے بعد جب میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا چیک اپ کروایا تو دیکھا کہ میری تو دور کی نظر ہی خراب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے نا اکثر چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، یہ میرے ساتھ صرف نہیں ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. حالانکہ وہ مسئلہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں ایک خاص گلاسز لکھ کے دے گا، چشمے یا کوئی اور دوائی، تو اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک مریض آئے تھے تقریباً ایک 15-16 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی. تو اس کا یہ تھا کہ اس کی نظر جو ہے نا بہت جلدی خراب ہو گئی تھی. اس کو مطلب اتنا زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ اس کی جو ہے نا پڑھائی بھی متاثر ہو گئی، اس کو جو ہے نا لکھنے پڑھنے میں جو ہے نا مسئلہ ہو گیا تھا. تو یہ تھا کہ اس کو مطلب شاید وقت پر جو ہے نا اس نے اپنے والدین کو نہیں بتایا. جب اس نے والدین کو وقت پر نہیں بتایا اپنی نظر کا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر یہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی چلی جاتی ہے انسان کی نظر. تو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے جب وہ وارڈ آئی، پیشنٹ آیا OPD میں، تو جب اس کا معائنہ کیا ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو جب دیکھا کہ بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تو ان کو پھر جو ہے نا ایک خاص ٹیلیسکوپ لکھ کے دیا. وہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نظر بہت زیادہ خراب ہو جاتی جب بندہ وقت پہ جو ہے نا وہ اس کا خیال نہیں رکھتا. تو یہ بھی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر جو سرکاری اسپتال میں لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر غریب ہوتے ہیں، بہت زیادہ مطلب ان کے پاس مسئلہ ہوتا ہے اس لیے وہ آتے ہیں سرکاری اسپتال میں. تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہو، CT اسکین کے لیے پیسے نہ ہو یا اس طرح وہ بھی مطلب پرائیویٹ ہاسپٹل سے کافی سستا ہوتے. CT اسکین یا MRI ہو یا ایکس رے ہو یا دوسرے جو خون کے وہ ہے چیک اپس وغیرہ ہے ٹیسٹ سے وہ سستے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اکثر ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے مطلب اس کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح کا یہ ہوا ہے کہ ایک ہمارا مطلب ایک بزرگ آئے تھے، ان کا مسئلہ تھا کوئی CT اسکین کا. ان کے مطلب پیسے اتنے نہیں ہوتے، پہلے انہوں نے جو ہے نا دوائیاں وغیرہ بھی لی تھی اور باقی ٹیسٹ بھی کیے تھے. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اکثر ڈاکٹرز تو ہیلپ کرتے ہیں لیکن پھر مجبوری ہوتی ہے. اکثر مریض اس طرح کے آ رہے ہوتے تو کبھی نہ کبھی مطلب ڈاکٹر کی بھی مجبوری ہے تو وہ اتنی مدد نہیں کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایسا ٹرسٹ، ایسی ایک آرگنائزیشن بھی ہونی چاہیے کہ جو سرکاری اسپتال میں اگر کوئی مریض ہو اس کو جو ہے نا وہ MRI CT اسکین وہاں پر بھی نہیں کروا سکتا تو اس کو جو ہے نا اس کی مدد کر سکے. اگر آپ کو کوئی ایسی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن معلوم ہو تو کائنڈلی جو ہے نا شیئر کرے تاکہ ہم جو ہے نا ان
مریضوں کو وہ بتا سکے کہ وہاں سے وہ جو ہے نا مدد لے سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ تھا کہ ہم جب وارڈ میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو کالج میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی وارڈ کے متعلق چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی طرح باقی چیزیں بھی. تو ہمارے جو کالج میں ٹاپک تھا آج کل وہ سیکیٹری کے متعلق تھا کہ سیکیٹرک جو ڈسارڈرز ہوتے ہیں، دماغی جو مسئلے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو، یا ڈپریشن ہو جاتی ہے یا انزائٹی ہو جاتی ہے، جو یہ بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کے متعلق تھا. تو یہ ایک بات یاد رکھے کہ جو ڈپریشن یا انزائٹی ہے، جو بھی اس طرح کی متعلق جو بھی بیماریاں ہیں، انسان جو مطلب اکثر اداس رہتا ہے یا پھر چیزوں اپنی جو نارمل لائف ہے، روزمرہ کی زندگی، وہ کرنے کا من نہیں کرتا اپنی کام کاج، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یہ 90 سے 95% اس کا علاج پاسبل ہے. بہت کم ایسے کیسز ہے کہ اس میں مطلب انسان جو ہے نا بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ علاج ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ یاد رکھے کسی بھی شخص کو اگر ایسی کوئی بیماری ہے آپ کے خاندان میں، تو اس کو جو ہے نا جلد سے جلد آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے. ہمارے جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، شیرپاؤ جس کو کہتے ہیں، پشاور میں مشہور ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو وارڈ ہے اس میں کافی اچھا وارڈ ہے. دو مطلب فیمیل اور میل کا الگ وارڈ ہے. اس میں کیپیسٹی بھی ہے پیشنٹس کی، اور کافی ویل اسٹیبلشڈ ہے، ویل ایکوپڈ ہے. اور ہمارے جو پروفیسر ہے ڈاکٹر عمران، سیکریٹری کے جو HOD ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، وہ بھی کافی ماشاءاللہ قابل ہے. تو آئے آپ ان سے مشورہ کرے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے جو مطلب کترا رہے ہوتے ایسی چیزوں سے کہ وہ جو ہے نا مطلب ان کو ایسی بیماریاں ہوتی لیکن وہ آتے نہیں ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو کوئی بھی ہو تو آپ ان سے آئے، مشورہ کرے ڈاکٹر کے پاس. تو یہ چیزیں بہت جلد جو ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں، کوئی نہ کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا بس ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا ہے ہم نے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے گھر میں مطلب بڑے ہو، یعنی کوئی اس کے بڑے بیٹے ہو یا بڑے بھائی وغیرہ ہو، مرد حضرات ہو، تو ایسے مریض کو اکثر اوقات جو ہے نا وہ ایڈمٹ نہیں کرواتے. کیوں؟ کیونکہ جتنا مریض جو ہے نا وہ گھر میں ہوگا، ریلیکس ہوگا، ایسے ماحول میں ہوگا جہاں پہ زیادہ مطلب مریض وغیرہ نہ ہو، ایسی کوئی چیزیں نہ ہو، تو وہاں پہ اتنا اس کے چانسز ہو گئے کہ وہ اچھی طریقے سے جو ہے نا ریکور ہو سکے، اس کی جو ہے نا علاج ہو سکے. اگر آپ ایسے کوئی کیس ہے کہ اس میں مطلب گھر میں بڑے بیٹے نہیں ہیں یا بڑے بھائی وغیرہ نہیں ہیں، صرف عورتیں ہیں، تو اس کیس میں پھر جو ہے نا وہ وارڈ میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں زیادہ تر، تاکہ کیونکہ گھر میں اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ وہاں پہ وارڈ میں جو ہے نا اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جا سکتا ہے. تو اس پر بھی اصرار نہ کرے کہ ہمارے مریض کو جو ہے نا وہ وارڈ میں ایڈمٹ کروانا ہے. جو سائیکیٹرک ڈسارڈرز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، دماغی تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں ان کے، تو اور اس میں یہ کہ جو مریض ہوتا ہے اس کو جو ہے نا آپ یہ کہے کہ اس سے بحث نہ کرے آپ لوگ کہ آپ کو یہ بیماری ہے، تو یہ اس کو جو ہے نا اپنی بات مکمل کرنے دے، اس کو جو ہے نا اس کی جو بات اس کو سمجھے. کیونکہ اکثر ایسے مریض ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ہے نا فرسٹ ویک سے ریلیٹڈ یہ کچھ چیزیں تھیں. انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ شیئر کرتا رہوں گا ڈفرینٹ چیزیں، اس طرح کا فیڈ بیک، اور وارڈ میں ہم کیا چیزیں کرتے ہیں، کیا چیزیں سیکھتے ہیں، اور مختلف ایکسپیرینس. تو اگر آپ کو کوئی بھی فیڈ بیک دینا ہو کہ یہ ویڈیو میں کوئی ایسی چیز مسنگ ہو، یا آپ کو کوئی نئی چیز چاہیے اس کے متعلق، تو مجھے فیڈ بیک لازمی دے کمنٹ سیکشن میں، تاکہ میں اس چیز کو امپروو کروں. یہ ایک نئی سیریز میں نے اسٹارٹ کی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اچھی سے اچھی جو ہے نا اس کو امپروو کروں، اور آگے سے آگے جو ہے نا لے کے جا سکوں، تاکہ معاشرے میں اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہو، اور جو ہمارے معاشرے کے لیے یہ ایک اچھا جو ہے نا ایک سٹیپ ثابت ہو. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.